خداوند یسوع مسیح کے جلالی مبارک نام میں تمام سننے والوں کو آج کے صبح پادری سیمول عظیم سندھو کا سلام، اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو پاکستان کے اندر اور بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر خداوند کی آواز سنی جائے، خداوند آپ تمام ایمانداروں کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ آئیے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج کی صبح خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں۔ مقدس متی رسول کا انجیل بیان اور اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت، کلام پاک میں ہم سب کی رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ خداوند کی برکت خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس مبارک صبح میں ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں زندگی اور زندگی کی نعمتوں سے نوازا، اور آج کی صبح ہم خداوند کی حضوری میں سب مل کر خدا کے کلام کو سیکھنے کو ہیں۔ عزیزو، آج کی اس خوبصورت رفاقت میں اور روزے کے بارے میں بڑی خوبصورت تعلیم، اس سے پہلے کہ ہم روزے کے بارے میں سیکھیں، عزیزو، روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب جو ہے اذیت دینا، دکھ دینا، ٹھہر جانا، رک جانا اور نفس کشی کرنا، فاقہ کرنا، یعنی مکمل طور پر بھوک اور پیاس کی صورت میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، گناہوں سے توبہ کرنا، خدا سے رشتہ بحال کرنا، گناہوں سے کفارہ کر کے خدا کی قربت میں آنا، یہ عزیزو روزے کی تعلیم ہے۔ عزیزو، خدا کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بات بیان کرتا ہے کہ جس میں روزہ کسی خاص مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے اور خدا کے فضل، اس کے ترس اور اس کے رحم و کرم کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہم پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھیں تو ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے کہ مختلف لوگوں نے، مختلف زندگیوں نے مختلف مقاصد کے لیے روزہ رکھے، مختلف اوقات کار کا روزہ رکھا گیا۔ بائبل مقدس میں 1 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ، 7 دن کا روزہ، ہفتے میں 2 مرتبہ روزے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور 40 دن کے روزے کا بھی ذکر ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی ملتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی متی کی انجیل اس کے 4 باب کو پڑھیں تو 40 دن اور رات کا روزہ رکھا۔ عزیزو، مختلف اوقات کار کے تحت رکھے جانے والے روزے کے بارے میں، حقیقت میں روزہ جو ہے وہ سال کے 365 دنوں میں کسی بھی وقت ہم رکھ سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی مقصد کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ مسیحی روزے، عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم پر فرض نہیں ہیں بلکہ یہ اختیاری ہیں، اور ان کا احترام کرنا، ان کو رکھنا ہر مسیحی ایماندار کے لیے بہت لازم ہے۔ لینڈ سیزن کو میں اور آپ اپنے دل سے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور بدنی طور پر، اور یہاں تک کہ ہمیں ان روزوں کا ایمانی طور پر بھی احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ لینڈ سیزن میں مسیحی روزوں کی تعداد جو ہے وہ 40 ہمیں ملتی ہے، جس میں راک کا بدھوار جو ہے اس سے ہم روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ مسیحی روزہ کے 2 ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن کو یکجا کر کے روزے کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ 2 ایلیمنٹ کون سے ہیں؟ ذرا غور سے سنیں۔ پہلا ایلیمنٹ ہے جسمانی، اور دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے روحانی، یعنی فاسٹنگ ان فزیکل کنڈیشن، یہ ہمیں پہلا ایلیمنٹ ملتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے فاسٹنگ ان اسپرچول کنڈیشن۔ یہ 2 ایلیمنٹ ہیں، اور لہٰذا یہ دونوں ایلیمنٹس جو ہیں مل کر روزے کو
کہ مکمل اس کو کرتے ہیں، اور اس کو میں اور آپ روزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جسمانی کیفیت میں فاقہ کیا جاتا ہے، جس میں نہ کچھ کھانے نہ پینے کے بارے میں ہمیں درس ملتا ہے۔ روحانی کیفیت میں پرہیزگاری ہے، دعا ہے، ریاضت ہے، سوچ ہے، عمل ہے، اور یہاں تک کہ بدی اور گناہوں سے پاک رکھنا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ روزہ، اور خصوصاً مسیحی روزہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اور یہ مسیحی تعلیم، حقیقی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ظاہری روزہ سے کنارہ کریں، باطنی روزہ کو اپنائیں، جس سے خدا جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگیوں سے خوش ہو۔ دکھاوے کا روزہ جو ہے وہ خدا پسند نہیں کرتا، اور خصوصاً مسیحی روزہ میں ہمیں حقیقی تعلیم یہ ملتی ہے کہ ظاہری اور دکھاوے کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، جس میں دوسروں کو جتانا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، پھر دوسری بات یہ کہ منہ کو اداس بنانا، اور پھر وقت پورا کرنا اور دکھاوا کرنا کہ خداوند کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی روزے کے بارے میں جو حقیقی تعلیم ہمیں مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں ملتی ہے، اگر میں اور آپ اس پر غور کریں تو بڑا خوبصورت بیان لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنو، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، خدا یسوع مسیح نے کتنے خوبصورت الفاظ کہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے، کتنی بڑی بات ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ منہ ہاتھ دھو کے پھر صاف ستھری اور پاکیزہ حالت میں، اور پھر ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہے، سر میں تیل ڈالنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کی حقیقی تعلیم ہر ایک مسیحی ایماندار اور روزہ دار کے لیے ضروری ہے، اور اپنا رشتہ، اپنا رابطہ، اپنا تعلق جو ہے وہ خداوند سے جوڑ لینا، یہ ہے روزے کی تعلیم۔ 3 اوقات میں دعا کرنا، روزہ میں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم 3 وقت میں خدا کے حضور صبح، دوپہر، شام دعا کریں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، اور پوشیدگی میں اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں جھکانا بہت ضروری ہے۔ اپنے اندر جو ہے وہ پازیٹیو تبدیلی لانا بہت ضروری ہے، اور خداوند میرے لیے اور آپ کے لیے جو تعلیم دیتا ہے اس میں یہی بات ہے کہ ہمیں ان مقدس روزوں کے ان ایام میں، ان 40 دنوں میں خداوند کے الہی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے حضوری میں رکھنا ہے۔ تب ہی روزے کی تعلیم سے مجھے اور آپ کو برکت ملے گی، جو کلام پاک میں لکھا گیا ہے، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند آپ تمام سننے والوں کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔